اچھا سحر حیات اور ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی ہے، تو سحر حیات کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ مطلب جو جس طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں دونوں طرف سے. دیکھیے میں کل گئی تھی ایک پوڈ کاسٹ کرنے، اس نے بھی ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں مینلی ہم نے جو اس وقت میڈیا کی ہستیاں اور شوبز کے لوگوں کی ڈیورسز کی بات تھی اس پہ ہم نے فوکس کیا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ہر جگہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ہر جگہ گھروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور طلاقیں بھی ہوتی ہیں، مگر چونکہ یہ میڈیا کے لوگ ہیں اس لیے ان کی باتیں زیادہ اچھائی جا رہی ہیں. یعنی وہ فضا کا کوئی ایسا تھا شو، پھر پہلے ڈاکٹر نبیہ اور حارث کا تھا، اس کے لیے بھی لوگ بول رہے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس کا کلپ دیکھا، اس لڑکی کا دیکھا، مجھے لڑکی اچھی لگی. لڑکے کا جب میں نے کلپ دیکھا تو بالکل کیئرلیس ایک لڑکا جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور اس لڑکی نے یہی کہا کہ اس کا سارا گھر میں چلا رہی تھی. وہ ہارڈ ورکنگ لڑکی ہے، وہ لڑکا بالکل بیکار جس کو کہتے ہیں نا آوارہ سا لڑکا. اگر اس نے 2 سال 3 سال آپ کے ساتھ گزار لیا، آپ کا خیال رکھ لیا، تو آپ اور زیادہ اوور تو نہ ہونا. دیکھیے ایوری بڈی نیڈ سم تھنگ. میں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ سیکھا، وفم. کیا سیکھا؟ جملہ نہیں، وفم. امریکنز کہتے ہیں وفم. تو میں نے اپنے باس سے پوچھا واٹ از وفم؟ تو وہ کہتے ہیں لو، وفم کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی. میں نے کہا ہے کیا؟ کہتا ہے واٹس ان اٹ فار می اور دا ہول ورلڈ. بچے آپ دیکھ لیں، جو آپ کا بچہ زیادہ کماتا ہے، جو بچہ آپ کو گاڑی خرید کے دیتا ہے، جو بچہ سائیکل پہ جاتا ہے، کیا ماں باپ اس کی برابر پیار کرتے ہیں؟ ماں باپ جو سب سے اللہ کے بعد، رب العزت اللہ کے بعد ماں باپ واحد دنیا کی رشتہ ہے جس میں ماں باپ اپنی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایکول رکھنے کی. وہاں بھی میری بہن نے ایک دن کہا، کہنے لگا جو بچہ خدمت کرتا ہے اور جو بچہ خیال نہیں رکھتا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ شخص جو سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور عبادت گزار ہے، وہ اور جو ٹیڑھی راہ پر چل رہا ہے اور گناہ کرتا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے رشتوں میں یہی ہے. اگر وہ بیوی آپ سے زیادہ کما رہی ہے، وہ زیادہ اس کا چل رہا ہے کام. اس نے کہا میں گھر چلا رہی تھی، میں سارے خرچے کر رہی تھی. جب میں نے نکاح کیا تو تب 50 لاکھ کی بات ہوئی تھی. مولوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ بولنا ہے. جب میں نے نکاح نامہ مانگا تو مجھے 5 لاکھ جو نکاح نامے کے اوپر لکھے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں سحر نے خود بتائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس کو گلہ سب سے زیادہ کیا تھا کہ میاں اس کا خیال نہیں رکھتا. اس کو کیا دینا تھا؟ کیا کیئر، لو، پیار، رسپیکٹ. سب میں بیٹھ کے بیوی کے سر کے اوپر کم از کم دوپٹہ تو رکھ سکتا تھا نا. سب کے بیچ میں بیٹھ کے بیوی کی عزت تو کروا سکتا تھا نا. اپنے گھر والوں کے سامنے بھی عزت کروا سکتا تھا. کہتے ہیں ڈونٹ بائٹ دا ہینڈ دیٹ فیڈز یو. جو ہاتھ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، کتا بھی اگر اس ہاتھ کو کاٹے تو مالک کتے کو مارے گا. تو اگر آپ شوہر ہو، اگر آپ اس انکیپیبل ہو کہ آپ بیوی کے سر پہ سارا کچھ کر رہے ہو، تو کم سے کم اس کو دنیا کے آگے تو تحفظ دو. ٹھیک ہے، اس نے کسی کو اس سے پہلے نہیں بتایا کہ میں گھر کا، اس نے کبھی پہلے کہا کسی پوڈ کاسٹ میں آ کے، کسی انٹرویو میں آ کے اس نے کہا کہ جی میں تو اپنے میاں کا سارا خرچہ اٹھا رہی ہوں. یہ آدمی کیا ہے؟ یہ تو میرا نوکروں کے برابر ہے. نوکر کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ دیتے ہیں نا آپ. تو میاں جو آپ کی کمائی پہ رہ رہا ہے وہ نوکر سے ایک درجہ اوپر ہوگا، اس کا کلرک ہوگا آپ کے گھر کا. کیا ہوگا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا فرسٹ رشتہ ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پہلا رشتہ. نہ ماں، نہ باپ، نہ بچے، نہ کوئی چیز نہیں. ایکوالٹی کہاں تھی؟ پہلے ان کو ایکول بنایا کیونکہ جنت تھی، اس میں دونوں کو برابر کا کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، سب کچھ دیا. رائٹ. جب دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کیا کہ مرد کا کام ہے وہ کیا کہ کمائی کرے، گھر کا تحفظ کرے، سیکیورٹی دے، خیال رکھے، اور عورت کا کام ہے بچے پیدا کرے، گھر رکھے، صفائی کرے، میاں کے لیے کھانا بنائی. تمام یہ سوسائٹی نے یہ سارا اخذ کیا یا اللہ نے اخذ کیا یا دنیا نے کیا؟ اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے تو اس کو باہر جا کے، اس وقت تو جنگل تھے، لکڑیاں کاٹے، درخت بنائے، گھوڑے پالے، جو بھی کرے، ہنٹنگ کرے. ایسا ہی تھا نا جب غاروں کا زمانہ تھا، تب سے ڈٹرمن ہو گیا. عورتیں گھروں میں بیٹھتی تھیں. مگر وہیں امیزون کی عورتیں ہیں جو 8-8 فٹ کے قد کی تھی، جو جا کے جنگجو، دنیا کی سب سے بڑی امیزونین آرمی تھی عورتوں کی، جو شکار بھی کرتی تھی، شیروں کو بھی قابو کرتی تھی اور لڑتی بھی تھی.
تو کہیں بھی ڈٹرمنٹ تو نہیں ہے کہ عورت نے کیا کرنا ہے مرد نے کیا کرنا ہے. ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں اس کو بنایا ہوا ہے, تو ان رشتوں کا اگر تقدس نہیں رہتا تو پھر وہ رشتے ٹوٹتے ہیں. اچھا, آپ کو نہیں لگتا رجب بٹ کی شادی اور سحر ایاد کی شادی کو دیکھتے ہوئے اب یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹک ٹاکرز کا, انفلوئنسر کا, کہ یا تو شادی وہ فیم کے لیے کر رہے ہیں یا پھر پیسے کے لیے کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے صرف ڈرامے کے لیے کر رہے ہیں آئی سویر. مطلب نبیہا کی جب میں نے شادی دیکھی نا کہ مولانا طارق جمیل بیچارے جیسے کو بلا کر آپ نے نکاح پڑھوایا اور اس کے بعد آپ نے ڈھول ڈھمکے کی اور ناچ گانے کی اور جو بھی کیا, تصویریں بنائی, جو بھی کیا. آئی مین وائی انوالو اے پرسنالٹی لائک دیٹ. پھر اس کے بعد کنٹروورسیز شروع ہو گئی. میرے گھر 2-3 لڑکے آئے جو کہتے ہیں حارث ہمارا دوست ہے اور حارث تو نبیہا کو طلاق دے رہا ہوں. میں نے کہا میں تو نہیں بول رہی, بیکاز ٹو بی آنیسٹ جو میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے نبیہا اور حارث کے بارے میں بھی, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہا کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, وہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتی. آپ خود دیکھ لینا, مجھے تو لوگوں نے آ کے اس کے کلپس دکھائے, میری بیٹی نے, بلکہ ایک جگہ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے گھر کے نوکروں کے سامنے بھی بغیر پردے کے نہیں جاتی, اور ساتھ اس کے ایک تصویر دکھائی جس میں وہ 6-8 مردوں کے ساتھ دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوا بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ اپنا منہ اتنا کھولیں ہی کیوں, اتنا بولیں ہی کیوں یار, ہمبل ہو جائیں. مجھے جب یہ رجب نے اناؤنس کیا کہ میں نے ڈیورس دی ہے, میرے گھر 8 سے 10 یوٹیوبرز آئے کہ میم آپ نے طلاق کروائی ہے. میں نے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر میرے کہنے پہ طلاق دے رہے ہو نا تم واپس دے دو. اور ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے, ابھی بھی رجب بٹ کی سیفٹی ہے, اس کی آخرت اور دنیا دونوں اس کو مل سکتی ہے. لیکن چانسز کیا ہیں کہ مطلب ہو جائے گی؟ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی گئی ہے, واپس لے آیا ایمان کو بنا کے. دیکھیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ, میں بہت گندا ورڈ یوز کرنے لگی تھی, مولانا کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ رجب, وہ بھی شادی کر لے گا, ایمان وہ بھی شادی کر لے گی. چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے بغیر باپ کے بچے, میرے بچے بغیر باپ کے بڑے ہوئے ہیں نا, آئی نو کہ ان کے سوسائٹی میں کیا رسپیکٹ ہے, ان کے لیے کتنی جگہ لڑائی کرنی پڑتی تھی. ایک دفعہ میری بیٹی سے کسی نے میرے سامنے پوچھا کہ آپ کو ابا کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہماری امی نے کبھی ہونی ہی نہیں تھی. میں نے باپ اور ماں دونوں کا کام کیا, ان کے اوپر کھڑے ہو کے چھری چاقو لے کے کھڑے ہونا پڑا کیونکہ بیٹیاں تھیں نمبر 1. ٹھیک ہے, تو رجب کو تھوڑا سا بھی لحاظ خیال نہیں آیا اپنے بیٹے کا, بالکل بھی نہیں آیا. کیا ایسی بات ہوئی؟ آئی وانٹ ٹو آسک ہم اونلی ون کویسچن. چلو وہ مائی کتنے جنے کے آسی, وہ مائی نے کہہ دیا, مائی پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا تھا, ہوا کیا؟ اس نے آج تک کسی بات, میں نے بلکہ کل نا میں واش روم میں جا کے کبھی بھی انٹرویوز نہیں سنتی, لیکن کل ایک لڑکی نے آنا تھا تو میں نے کہا ذرا دیکھ لوں, تو اس کا ایک آیا تھا کہ آج میں آپ کو سچ بتاتا ہوں. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ایمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ میڈیا میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, بٹ بات کیا ہوئی ہے, آپ نے چھوڑا کیوں؟ وہ کہتے اس کے بھائی کی وجہ سے سارا یہ ڈرامہ ہوا ہے, اس کے بھائی نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, تو تب یہ بات وہ خود ہی اس کا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ. تو اس نے اس کے بھائی سے نکاح کیا تھا یا اس سے؟ ڈیفینیٹلی ایمان سے کیا تھا. نہیں, رجب بٹ نے ایمان سے نکاح کیا تھا یا اون سے؟ ایمان سے کیا تھا. ایمان سے. تو ایمان نے کچھ بولا تھا؟ نہیں, ایمان تو نہیں بول رہی. اچھا, اس کا بھائی کچھ بول رہا ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے مہذب معاشرے میں, پاکستانی مسلمان معاشرے میں ایک بھائی اپنی بہن کے آگے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اگر اس نے اپنی بہن کے لیے کچھ بولا تو تم نے اس پہ اس کو طلاق دے دی. از دیٹ ریسپیکٹیبل؟ کل تمہاری بھی تو گھر میں بہن ہے, غزل ہے, اس کو میاں کچھ بولے اور تم اس کو چپ کراؤ تو کیا وہ طلاق دے دی تمہاری بہن کو؟ سچویشن سیم ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جن کے گھروں میں بہنیں ہیں وہ کسی اور کی بہن کو طلاق یہ کہنے پہ دے رہے ہیں کہ جی اس کے بھائی نے کچھ بولا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر کوئی غزل کو تکلیف ہوگی تو بولے گا, یقیناً بولے گا, نہیں چپ رہے گا. نہیں چپ رہے گا نا. تو اون کیوں چپ رہتا؟ اون اس سے ادھار لے کے بیٹھا ہوا تھا, اون کو اس نے لیمبورگینی خرید کے دی تھی, اون کو اس نے جہاز خرید کے دیا, اون کا گھر یہ چلا رہا ہے. یہ کس بات پہ چھلانگے مارتا ہے رجب بٹ؟ یہ کس کا گھر چلا رہا ہے, کس کے لیے کر رہا ہے, کفالت کر رہا ہے جو یہ اتنا چھلانگے مارتا ہے, اتنا بولتا ہے, کس بات پہ بولتا ہے؟ ہو از ہی؟ ہو از؟ چلیے آج آپ نے مجھ سے پوچھا نا مثال رکھا, ہو از رجب بٹ؟ 8ویں کلاس فیل, ایک نو دولتیا جس نے کبھی
2 वक्त की शायद पूरी रोटी भी नहीं खाई थी। अभी तो उसके दोस्त सारी इसकी पोल खोल रहे हैं कि इसको अपने शादी के दिन इसके वलीमे हमने ये दिया, इसकी बारातों पे हमने ये दिया। यहाँ तक कि ईमान के सूट का भी आया है कि 80 लाख का कि कितने का सूट इसके दोस्तों ने क्लेम किया कि हमने ख़रीद के दिया है, क्योंकि अब ये सबके मुँहों पे चांटे मार रहा है। इसके सारे दोस्त भी अलग हो रहे हैं इससे। आप ये देखें ना, क्यों हो रहे हैं? इसमें कोई ख़राबी होगी तो हो रहे हैं ना। वही इसके चाहने वाले बन गए, वही इसके दुश्मन बन गए। वो नानी वाला कहाँ गया जो लंदन से इसके साथ ढोल बजाता आया था? कहाँ है नानी वाला? डक्की कहाँ है? वो कहाँ है? इसका जो बड़ा करीबी खुर्रम शहजाद, पता नहीं क्या इसके दोस्त इतने बहुत थे, कहाँ हैं सारे? कोई नहीं नज़र आ रहा। सब पैसे के थे। मैंने पहले भी इंटरव्यू में जून जुलाई में कहा था, फसली बटेरे। अब फसल ख़त्म होने के करीब है तो सब बूढ़े हैं। भाई कितनी खाएगा फसल, कितनी खाएगा फसल?